बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में हम सूरह कसस पारा 20 रुकू 3 की आयत को डिस्कस करेंगे, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिरौन के रवैये के बारे में तज़किरा किया गया है। मुख्तलिफ़ रवायात से मालूम होता है कि ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की खातिर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे, यानी एक दुख का, फ्रस्ट्रेशन का और मायूसी का टाइम था। इस सूरत की पहली 43 आयत में हज़रत मूसा की इब्तिदाई ज़िंदगी की वो तफसीलात बयान की गई हैं जो किसी और सूरत में बयान नहीं हुई। इन आयात को तफसील से बयान करने के बाद आयात 44 से 47 तक, 44 से 47 तक में फरमाया गया है कि हुज़ूर के पास इन आयात की तफसील से बयान करने का कोई ज़रिया नहीं था। अगर आप इनकी तफसील से बयान करते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि आप पर वही के ज़रिए ये तमाम बातें मुनकशिफ होती हैं। आपको तसल्ली दी गई कि जो लोग इसके बावजूद ईमान नहीं लाते तो आपको उनके बारे में गम नहीं करना चाहिए। यानी ये जब आयात नाज़िल हुई तो क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर मौजूद थे? ये जब मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का आपस में ये सिलसिला हुआ तो क्या पैगम्बर वहाँ पर मौजूद थे? तो ये वही ना होती तो किस तरीके से? तो कुफार कहते कोई वही नाज़िल नहीं हुई, ये अपने आप से कहते। जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपने गरूर और दौलत की वजह से ईमान नहीं ला रहे थे, उनके लिए मूसा के ज़माने के सबसे मालदार कारून का वाक़या बयान हुआ है, लेकिन उसकी दौलत और गरूर उसे तबाही से न बचा सके। सूरह के आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया है, अगरचे इस वक्त आप बेसमानी की हालत में मक्का छोड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको फातिह की हैसियत से दोबारा इज़्ज़त के साथ मक्का आने का मौका अनायत फरमाएगा। यानी ये देखें कितनी बड़ी प्रेडिक्शन पेशन गोई थी कि एक शख्स, एक बड़ा आदमी, एक पैगम्बर, जिसके पास अभी रहने के लिए कोई जगह ही नहीं, उसके पीछे उनके कातिल हाउंडों ने कर रहे हैं, यानी तलाश कर रहे हैं, इनाम कर रखा है, और साथ ही अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं कि आप फिक्र न करें कि आप बोल चल बड़ी इज़्ज़त के साथ मक्का में दाखिल होंगे। ये देखें कितनी बड़ी बात थी, इसको कोई नहीं मान सकता था। और पैगम्बर मक्का वालों को बार बार कहते थे कि अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा और हमें सुरखरू करेगा। तो जब मक्का फतह भी हुआ तो उस वक्त भी जब वो उनका कुरैश का चीफ था अबू सुफियान खड़ा था, तो उसकी बीवी हिंदा, जो बड़ी जालिम थी, ये वही थी हिंदा कि जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह का कलेजा चुबाया। तो वो अबू सुफियान ने जब ये कहा कि देखें आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बड़े शान हैं, तो हिंदा ने कहा क्या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सच नहीं कहता था कि अल्लाह अपना वादा पूरा कर देगा? तो आज वादा पूरा नहीं होगा। तो मोहम्मद तो बहुत पहले कहते थे कि अल्लाह सब कुछ उनके साथ ऐसा करेगा कि ये लोग हैरान रह जाएंगे। तो आज अल्लाह ने कर दिया। तो ये आयत नंबर 1 है। ये इस किताब की आयतें हैं जो हकीकत वाज़ेह करने वाली है, यानी किताब मुबीन जिसे कहा गया है, हकीकत वाज़ेह करने वाली दलाइल के साथ। आयत नंबर 2, हम ईमान वाले लोगों के फ़ायदे के लिए आपको मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के कुछ हालात ठीक ठीक पढ़ कर सुनाते हैं, इन लोगों के वास्ते ताकि वो यकीन करें। आयत नंबर 3, बेशक फिरौन ज़मीन में सरकश और मुतकब्बर यानी आमर मुतलक हो गया था, और उसने अपने मुल्क के बाशिंदों को मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों और ग्रोह में बांट लिया था। उसने उनमें से एक ग्रोह यानी बनी इसराइल के अवाम को कमज़ोर कर दिया था। उनके लड़कों को उनके मुस्तक़बिल की ताकत कुचलने के लिए ज़बह कर डालता था और उनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ देता ताकि उनके मर्दों के बगैर उनकी तादाद बढ़े, कप्तियों की खिदमत करें और मर्दों के बगैर उनने अखलाकी बेरारवी पैदा, यानी पूरी एक कौम बनी इसराइल को हर लिहाज से तबाह कर देना चाहता था। आयत नंबर 4, और हम यानी अल्लाह ताला चाहते थे कि हम ऐसे लोगों पर एहसान करें जो ज़मीन में हकूक़ और आज़ादी से महरूम और जुल्म व इस्तिसाल के बायस कमज़ोर कर दिए गए हैं, और उन्हें मज़लूम कौम के रहबर व पेशवा बना दें, और उन्हें मुल्क
کا تخت ملکی تخت کا وارث بنا دے. یعنی یہ اللہ اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں. آیت نمبر 5. اور ہم پر انہیں بنی اسرائیل کو ملک میں حکومت اقتدار بخشیں، اور ہم انہیں بنی اسرائیل کو ملک میں حکومت اور اقتدار بخشیں، اور فرعون اور ماہان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے. صورت طٰہٰ میں بیان کیا گیا کہ کسی نجومی نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا. اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو جنم لیتے ہی قتل کر دیا جائے. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے لوگ قتل کر دیں گے. اس موقع پر ان پر اللہ کا الہام ہوا کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں ڈال دیں. یہ بڑا سخت کام تھا جو اللہ نے ایک والدہ کے ذمہ کیا، لیکن حکم الہی کے مطابق انہوں نے ایسے ہی کیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا. سورہ قصص آیت نمبر 6. اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو اعلان کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب خطرے میں محسوس ہوتے سے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غم کرنا. یقین رکھو ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا کر رہیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے. یعنی ایک والدہ کو کتنی بڑی خوشخبری دی ہوئی. آیت نمبر 8. اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمنی اور غم کا ذریعہ بنے. بے شک فرعون مہان اور ان کے لشکر بڑے سرکش تھے اور خبرکار تھے. آیت نمبر 9. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ نے کہا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہلاک نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں. وہ انجام سے بے خبر تھے. جب حضرت آسیہ رضی اللہ نے فرعون سے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے صرف تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے کی نہیں. یعنی وہ فرعون تھا، مغرور تھا. آیت نمبر 10. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ ایمان میں ثابت قدم رہے. آیت نمبر 11. اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا، یعنی والدہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ ایک طرف ہو کر اسے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہ تھا. آیت نمبر 12. اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا. بس موسیٰ کی بہن نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایسے گرانے والے نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں گے. آیت نمبر 13. تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا، لوٹا دیا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، تو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے پیغام دے دیا، الہام کیا یا خواب کے ذریعے، جب جس طرح بھی تھا، کہ جب تک بچے کے قتل کا اندیشہ نہ ہو اسے دودھ پلاتے رہیں، اور جب خطرہ ہو تو صندوق کو دریا نیل میں ڈال کر چھوڑ دیں. ماں سے کہہ دیا گیا کہ بچے کے بارے میں غم نہ کریں اور ڈریں نہیں، ہم بہت جلد اس بچے کو آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے، اور جب بڑا ہوگا تو اس سے بہت کام لیں گے. ماں نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا، جو بہتا ہوا فرعون کے مال کے پاس اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ کے ہاتھ لگا. انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ کیسا پیارا بچہ ہے، ہمارا کوئی لڑکا نہیں، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور بڑا ہو کر ہمارے کام آئے گا، اور ضروری ہوا تو اپنا وارث بنا لیں گے. یہ ضروری نہیں کہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق یہ وہی لڑکا ہو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر ہمارے لیے خطر ہو. موسیٰ کی والدہ کو اب بچے کی جدائی سے سخت بے قراری اور بے چینی تھی. یہ اللہ کے کام تھا کہ ان کے دل کو مضبوط رکھا. موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن کو حکم دیا کہ فرعون کے محل میں دور رہ کر بچے کا پتہ لگائے. حضرت آسیہ نے مختلف عورتوں کے ذمہ یہ کام لگایا کہ بچے کو اپنا دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ نے سب کا دودھ دینے سے انکار کر دیا. موسیٰ کی بہن نے حضرت آسیہ کو بتایا کہ میں تمہیں ایک گرانے کا پتہ بتا دوں جو شاید یہ کام کر سکیں، کیونکہ یہ شریف گرانا ہے اور بچہ شاہی محل کا ہے. انہیں انعام و اکرام کی بھی توقع ہوگی، شوق سے یہ کام کریں. اس پر ان کی والدہ کو طلب کر دی گیا اور بچے نے خوشی سے ان کا دودھ لے لیا. پھر ان کے گھر والوں نے شکر ادا کیا
اور بچے کے بچے نے دودھ لے لیا، بڑی خوشیاں منائی گئیں اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ موسیٰ کی والدہ نے عرض کیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، بچے کو میرے حوالے کیا جائے، میں اسے اپنے گھر میں دودھ دیتی رہوں گی اور اس کا خوب خیال رکھوں گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام امن و امان سے پھر آغوش مادری میں پہنچ گئے اور شاہی محل سے ان کو روزینہ یعنی وظیفہ ملتا۔ اللہ نے وہ وعدے کیے، ایک تو پورا ہو گیا، دو وعدے کیے، ایک تو پورا ہو گیا کہ موسیٰ اپنی والدہ کے پاس آ گئے، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن درمیان میں بہت سے واقعات رونما ہونے کی وجہ سے لوگ بے یقینی اختیار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ولاگ میں بیان کریں گے کہ جب موسیٰ جوان ہوئے، اللہ کا دوسرا وعدہ کسے ہم اپنا پیغمبر بنائیں گے اور نیک بندوں میں سے شمار کریں گے۔ تو سامعین ناظرین، یہ ولاگ اس پر ختم کرتے ہیں۔ آپ اسے سنیں اگر پسند آئے، اور یقیناً پسند آئے گا، کیونکہ یہ تو میری باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی اور اللہ کی بات ہے، جس کو ہر مسلمان پسند کرتا ہے، تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں گے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔